ایک دفعہ لاہور سے ایک شخص بٹالہ شہر میں اعلیٰ حضرت بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا. بہت سخت مشکل میں پھنسا ہوا تھا. دعا کی اپیل کی، آپ نے دعا فرمائی اور وہیں اللہ رب العزت نے اس کی مشکل کو حل فرما دیا. جب مشکل کو حل فرما دیا وہ بڑا خوش ہوا اور شکرانے کے طور پر اس نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یا حضرت میرے پاس ایک نسخہ ہے، نسخہ کیمیا، اور یہ نسخہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. میں جب چاہتا ہوں اس سے سونا بناتا ہوں. یہ نسخہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی بڑی مشکل سے مجھے نکالا ہے، آپ کی دعا قبول ہوئی ہے. اعلیٰ حضرت شاہ محمد فاضل بٹالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ نسخہ لے کر اس کو واپس دیتے ہوئے فرمایا کہ میرے پاس اس سے بھی اچھا نسخہ کیمیا موجود ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ہے دنیا میں. جب مجھے ضرورت پیش آتی ہے میں اس نسخے کو پر عمل کرتا ہوں. جتنی دولت کی ضرورت ہوتی ہے مجھے وہ دولت ملتی ہے. کتنی دولت؟ اگر آپ کی ہم سیرت پڑھیں تو خانقاہ بن رہی تھی، مسجد بن رہی تھی، مہمان خانے بن رہے تھے، کئی سو افراد روزانہ وہاں لنگر کھاتے تھے. اور اس لنگر کا نام حضرت شاہ فاضل الدین کے پیر و مرشد افضل کلا نوری رحمۃ اللہ علیہ نے رکھا تھا لنگر محمد فاضل، فاضلی لنگر. یہ پیر و مرشد نے مرید کے نام پر رکھا. اور پیر و مرشد کے پاس جو بندہ حاجت مند آتا دعا کے لیے آپ اس کو اپنے مرید خاص اور اس خلیفہ کے پاس بٹالہ میں بھیجا کرتے تھے. جتنے نذرانے آتے ان کے پاس اس لنگر میں داخل فرما دیا کرتے تھے. اور آپ روزانہ ہزاروں روپے مستریوں کو، مزدوروں کو ان کی اجرت دیا کرتے تھے، لیکن کبھی کسی سے مانگا نہیں. وہ نسخہ کیمیا کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس وہ نسخہ کیمیا ہے. جب ضرورت پڑتی ہے، جتنی ضرورت پڑتی ہے مجھے اس نسخے سے وہ ضرورت میری پوری ہو جاتی ہے. وہ نسخہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا وہ ہے اسم اعظم غوثیہ یا شیخ عبد القادر شیء للہ. یہ ہے میرے پاس سونا بنانے کا نسخہ کہ مجھے جب ضرورت پیش آتی ہے اور جتنی ضرورت پیش آتی ہے میں اس سے حاصل کرتا ہوں. اتنے سینکڑوں کی تعداد میں مستری اور مزدور کام کر رہے ہیں، روزانہ ان کو بھی دیتا ہوں، مٹیریل بھی اس سے منگواتا ہوں. اور 60 اساتذہ ہیں جو یہاں پڑھاتے ہیں ان کو بھی تنخواہیں دیتا ہوں. اور سینکڑوں لوگ روزانہ دوپہر اور شام کو کھانا کھاتے ہیں لنگر کا، میں ان کے لنگر کا بھی انتظام کرتا ہوں. میرے پاس جو نسخہ کیمیا ہے اس کی مثال تو دنیا میں موجود نہیں ہے. مجھے تمہارے نسخہ کیمیا کی کیا ضرورت ہے؟ ہم ان کے مرید ہیں، حضرت اعلیٰ حضرت بٹالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ جن کو اللہ رب العزت نے کیسا نسخہ کیمیا عطا فرمایا ہوا تھا. اور آپ ہی کے فرزند کہ جب ان کی پیدائش ہونی تھی تو پہلے ہی حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بشارت دی کہ اے فاضل الدین تمہارے یہاں جو بیٹا آنے والا ہے یہ بہت بڑا عالم بھی ہوگا، فاضل بھی ہوگا اور بہت بڑا اللہ کا ولی بھی ہوگا. اور اس کا نام رکھنا ہے اہل اللہ، غلام قادر. اہل اللہ، اللہ والا. یہ غوث پاک حکم دے رہے ہیں. اور اہل اللہ حضرت غلام قادر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو حضرت شاہ فاضل الدین کے خلیفہ ہوئے ہیں، بڑے صاحبزادے ہوئے ہیں اور جانشین ہوئے ہیں. آپ فرماتے ہیں اسم اعظم غوثیہ ایک ایسا نسخہ کیمیا ہے، اگر کوئی شخص عقیدت اور احترام کے ساتھ 500 بار روزانہ پڑھتا ہے، چند منٹوں کی بات ہے، فرمایا
فرماتے ہیں کہ اگر پڑھتا ہے تو اس کو دنیا میں کسی کام کے لیے کسی اور وظیفے کی ضرورت پیش نہیں آئے. حضرت شاہ فاضل الدین بٹالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنی ساری زندگی سلسلہ قادریہ کی اشاعت کے لیے وقف کر دی اور درس و تدریس کے لیے وقف کر دی. ہمیشہ مدرسے میں اسباق بھی پڑھاتے تھے، روزانہ لنگر کا انتظام کرتے تھے، دوپہر اور شام کے وقت خود اپنے ہاتھوں سے سینکڑوں لوگوں میں لنگر تقسیم کیا کرتے تھے. یہ لنگر حضور غوث پاک نے جاری کیا ہے اور حضرت محمد افضل کلانوری رحمۃ اللہ علیہ نے جاری کیا ہے، پیر و مرشد نے، اور میرے نام سے جاری کیا ہے. یہ کام مجھے خود کرنا چاہیے. اور جس طرح حضور غوث پاک کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سارے کام کیے، نیک اعمال کیے، لیکن ان میں سب سے زیادہ دو عمل ہیں جن کو بہت زیادہ میں نے مفید پایا. ایک حسن اخلاق اور دوسرا بھوکوں کو کھانا کھلانا. آپ نے بھی سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان اخلاق کو اپنایا اور آپ کو بڑی راحت ملتی تھی جب آپ روزانہ 2 ٹائم پہ غریبوں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا کرتے تھے. حضرت شاہ فاضل الدین بٹالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ کی پورے ہندوستان میں شہرت ہوئی، فیضان قادریہ جاری ہوا، آپ کے پیر و مرشد حضرت محمد افضل کلانوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور فرمایا کہ اے محمد فاضل، فیضان قادریہ میں تم منتہی ہو، یعنی اعلی مقام پر ہو. اگر تم پسند کرو تو میرے پاس نسبت نقشبندیہ بھی موجود ہے. اگر پسند کرو تو وہ بھی میں تمہیں دوں. اعلی حضرت بٹالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ مجھے فیضان قادریہ سے اس قدر عشق ہو گیا ہے، اس قدر عشق ہو گیا ہے کہ میرے دل اور میرے روح کی تمام وسعتوں میں فیضان قادریہ بھر گیا ہے. میرے دل میں اور روح میں جتنی وسعتیں ہیں، جتنی گنجائش ہے، وہ ساری کی ساری پر ہو گئی ہے فیضان قادریہ سے. اور اب اس فیضان قادریہ کی موجودگی میں میرا دل اور میری روح کسی اور نسبت کی طرف متوجہ ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا، بلکہ آپ نے آخر میں عرض کی کہ مجھے سیدنا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس اقلیم کے شہنشاہ ہیں، مجھے ان کی غلامی کافی ہے، مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو پیر و مرشد نے فرمایا کہ اے میرے مرید، تم نے جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے، حقیقت کہا ہے، کوئی بات غلط نہیں کہی. سیدنا فاضل الدین گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھاتے تھے، واعظ و نصیحت کرتے تھے، درس و تدریس بھی کرتے تھے. وقتاً فوقتاً کلانور سے آپ کے پیر و مرشد بٹالہ میں آتے، جامع مسجد میں شمالی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھتے اور اپنے مرید اور خلیفہ کا آواز سنتے تھے. سن کر بڑے خوش ہوتے تھے اور خوش ہونے کے بعد محبت سے فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے دن جب میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گا، اللہ رب العزت مجھے فرمائے گا کہ محمد افضل دنیا سے میرے لیے کیا لے کر آئے؟ دنیا سے
میرے لیے کیا